سورہ بقرہ آغاز میں ارشاد ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کتاب کی ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن اس سے ہدایت لیتا کون ہے؟ متقی، جو پرہیزگار ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، وہ کتاب سے ہدایت حاصل کرتا ہے۔ بہت بہت اچھی باتیں، علم و حکمت سے لبریز باتیں بیان کی جائیں تو ہر کوئی اس کو قبول نہیں کرتا، تو قبول وہی کرتا ہے جس میں قبول کرنے کی استعداد ہو۔ بارش برستی ہے، وہ نہیں دیکھتی نیچے زمین کیسی ہے، وہ بس برستی جاتی ہے۔ اب زمین کیسی ہے؟ جیسی زمین ہوگی ویسی پیداوار ہوگی۔ بارش اگر اچھی زمین پر برسے گی تو اچھی نشو و نما ہوگی، اچھی چیزیں وہاں سے اگ پڑیں گی، اور اگر کسی ایسی جگہ برسے گی جہاں پہ غلاظت ہوگی تو مزید تعفن ہی اٹھے گا۔ تو قرآن کریم کی ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن اس سے ہدایت کون حاصل کرے گا؟ جو متقی ہوگا، یعنی پرہیزگار ہوگا، یعنی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ یہ خوبیاں ہوں گی تو پھر وہ اس سے ہدایت حاصل کرے گا۔ اب متقین کی صفات یہاں پر قرآن کریم نے بیان کر دی ہیں، وہ کیا ہیں؟ پہلے بیان ہوا یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہیں جن کا غیب پر ایمان ہے۔ گزشتہ جمعہ اس پر تفصیلی بات ہوئی تھی، صرف ایک بات عرض کروں گا۔ اللہ کو ماننا ہے، لیکن اللہ کو ایسے ماننا ہے جیسے حضور نے کہا ہے۔ گزشتہ جمعہ اختتام پر آخر میں یہ بات عرض کی تھی میں نے کہ ایمان بالغیب کا معنی ہے کہ حضور پر اعتماد کرنا ہے۔ حضور نے جو کہا ہے اس پر ایمان لے آنا ہم نے۔ اب حضور نے کہا اللہ ہے، وہ ایک ہے، اس پر ہم نے ایمان لانا ہے، لیکن یہ بھی سمجھتے جائیں حضور نے کہا نا اللہ ہے، ایک ہے، اب جیسا حضور نے کہا ہے ویسا ہی ماننا ہے۔ عیسائی بھی کہتے ہیں اللہ ہے، یہودی بھی کہتے ہیں اللہ ہے، اور ایک خدا کا تصور ہندوؤں میں بھی مختلف الفاظ یا مختلف نظریات کے ساتھ کہیں موجود ہے، لیکن کسی مشرک کے کہنے سے، کسی عیسائی یا یہودی کے کہنے سے کہ اللہ پر کیسا ایمان ہونا چاہیے ویسا ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم اللہ پر ایمان وہ رکھیں گے جو ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام نے بتایا۔ اب جنت کا تصور بہت سارے مذاہب میں موجود ہے، جنت کے بارے میں ہندوؤں میں بھی کہیں تصور ہے اس کے بارے میں، لیکن ہم جنت کے بارے میں وہی عقیدہ، وہی نظریہ رکھیں گے جیسا ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام نے بتایا۔ فرشتوں کے بارے میں تصور جو حضور نے ہمیں دیا، جو علم حضور نے ہمیں دیا، ہمیں اس پر یقین ہے۔ تو ایمان بالغیب یہ ہے حضور پر ایمان لانا ہے، جو حضور نے بتایا، جیسے بتایا ویسے ماننا ہے۔ یہ ایمان بالغیب کا خلاصہ ہے۔ تو فرمایا متقین وہ ہیں جو یؤمنون بالغیب، جن کا غیب پر ایمان ہے۔ اور کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھنے کا معنی یہ ہے کہ نماز کو اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ پڑھنا۔ ظاہری آداب کیا ہیں؟ ظاہری آداب یہ ہیں کہ جو نماز کے لیے شرائط ہیں، جو نماز کے فرائض ہیں ان کا اہتمام کرنا، لباس کا اہتمام کرنا، جو چیزیں ہیں، یا اس کا خلاصہ اگر حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھیں، تو میرے آقا نے بڑا مختصر اور جامع جواب دیا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا تم دیکھتے ہو۔ تو صحابہ حضور کو دیکھا کرتے تھے کہ حضور کیسے پڑھ رہے ہیں، کیسے لب ہل رہے ہیں، کون سی چیز بلند آواز ہے، کس میں خفا ہے، کون سی آہستہ آواز کے ساتھ ہے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سری نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، وہ صحابہ کو کیسے پتہ چلا؟ حضور نے بیان بھی کیا، لیکن روایات یہ بھی ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے حضور کی ریش مبارک ہل رہی ہے، داڑھی مبارک، تو ہم سمجھ گئے کہ حضور پڑھ رہے ہیں۔ اس سے محدثین نے ایک نقطہ یہ بیان کی، کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے
کہ نماز پڑھتے ہوئے صحابہ حضور کی طرف دیکھا کرتے تھے تاکہ پتہ چل جائے حضور کیسے نماز پڑھتے. تو جیسے حضور نے نماز پڑھی ویسے یہ ظاہری آداب ہیں. باطنی آداب کیا ہیں؟ آپ کے دل میں کیفیت بھی ہونی چاہیے. اللہ کے حضور حاضر ہیں, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. دیکھیں کسی بڑے آفس میں جانا ہو, کہیں کچھ شخصیات ہوں, کسی تقریب میں جانا ہو تو ہم اپنی وضع کا, اپنے لباس کا پورا خیال رکھتے ہیں کہ وہاں کون لوگ دیکھنے والے ہوں گے اور مجھے کیسا دکھنا چاہیے, مجھے کیسا ہونا چاہیے. تو جب اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں نا تو وہ صرف ظاہر نہیں دیکھتا, وہ باطن بھی دیکھتا ہے. اب دل کی کیفیت بھی ہونی چاہیے, خشوع بھی ہونا چاہیے, روحانی طور پر بھی خود کو وہاں پہ حاضر کرنا چاہیے. حدیث جبریل آپ نے پہلے بھی سنی ہے, اس کا ایک حصہ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جبریل امین عرض کی, یا رسول اللہ مجھے بتائیں احسان کیا ہے, احسان. اور حضور نے جو جواب دیا اس جواب پر پورا تصوف اسی ایک جواب پر ہے, اس جملے پر. تصوف سارا اسی کے ارد گرد گردش کرتا ہے, تمام تعلیمات تصوف. حضور احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ, عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے, ایسے عبادت کر. اللہ اکبر, اے کاش یہ کیفیت نصیب ہو جائے. اگر تو ایسا نہ کر سکے, فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى, یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے, اگر تو ایسا تصور نہ کر سکے, فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اگر ایسا نہ کر سکے تو یہ ضرور یقین رکھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. ایسے جب نماز ہوگی تو پھر کیا لطف ہوگا نماز کا, پھر کیا سرور ہوگا نماز کا. ایسی کیفیات جب نماز میں ہوں گی تو پھر لوگ یہ نہیں کہیں گے یار تھا تو بڑا پکا نمازی لیکن وعدے کا سچا نہیں ہے, نمازی تو بڑا پکا ہے لیکن دھوکہ دے دیا. پھر ایسا کوئی نہیں کہے گا کہ نمازی تو بڑا پکا ہے لیکن بے حیائی کے ساتھ بھی شغف رکھتا ہے, آنکھوں کو حرام سے بھی پر کرتا ہے. یہ سب چیزیں تب ہوتی ہیں جب ہم نے نماز کو تمام ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ نہیں پڑھا ہوتا. لیکن میں یہاں پر یہ بھی وضاحت عرض کرتا چلوں, نماز میں یہ ساری چیزیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, لیکن اگر یہ باطنی آداب میں کہیں کمی رہ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نماز نہ پڑھیں. نفس و شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ تو ابھی اس لائق نہیں ہے کہ تو نماز پڑھے, تو ابھی بڑا گناہگار ہے, تجھ میں تو ابھی بہت ساری خطائیں ہیں, پہلے یہ کر لے پھر نماز پڑھنا, پہلے یہ کام کر لے پھر نمازی بن جانا. تو یہ نفس کا دھوکہ رہتا ہے جو ہمیں نمازی بننے کے پختہ عزم سے وہ دور کرتا رہتا ہے. تو یہ باطنی آداب کا اہتمام ہونا چاہیے, لیکن اگر کوئی کمی ہوتی ہو باطنی آداب میں, ظاہری آداب میں کمی نہیں ہونی چاہیے, باطنی آداب میں کوئی کمی بھی ہو جائے, یعنی نماز پڑھ رہے ہیں خیالات ادھر ادھر منتشر ہو رہے ہیں, پوری یکسوئی نہیں ہے, دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نماز چھوڑ دیں. دادا صاحب نے کشف المحجوب میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. کہتے ہیں ایک بزرگ تھے حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پاس ایک سالک آیا, ایک مرید آیا, آ کر کہنے لگا حضور میں اللہ کا ذکر تو بڑا کرتا ہوں, اللہ اللہ کرتا ہوں, لیکن میں جو عبادت کر رہا ہوتا ہوں اس میں میرا دل نہیں لگا ہوتا, اس کا مجھے کیف نہیں آ رہا ہوتا, لذت نہیں مل رہی. میں جو نماز پڑھ رہا ہوں اس کی مجھے لذت نہیں مل رہی, جو میں اللہ اللہ کہہ رہا ہوں اس کا کیف اور سرور اپنے دل میں محسوس نہیں کر رہا. آپ نے فرمایا شکر کر, اللہ نے تیری زبان کو تو توفیق دی ہے کہ تو اس کا ذکر کر رہا ہے, اس پر شکر کر کہ اللہ نے تیری زبان کو توفیق دی ہوئی ہے. صوفیاء فرماتے ہیں اگر تمہیں عبادت میں سجدے میں سرور نہیں آ رہا پھر بھی تم پڑھ رہے ہو, اس کا بھی ثواب تھوڑا نہیں ہے, کیونکہ جس کو سرور آ رہا ہے وہ تو اپنی لذت کے ساتھ پڑھ رہا ہے نا, ثواب اس کو بھی ہے. لیکن جس کو سرور نہیں آ رہا, شیطان دھوکے میں ڈال رہا ہے, خیالات منتشر ہو رہے ہیں, وہ پھر اس نفس اور شیطان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے پڑھ رہا ہے. ایک پڑھ رہا ہے, دوسرا مقابلہ کر رہا ہے, خیال آیا پھر جھٹک دیا, پھر خیال آیا پھر جھٹک دیا, پھر ذہن کہیں دنیا داری میں الجھ گیا پھر جھٹک دیا.
اب یہ دو کام کر رہا ہے، ایک عبادت پر قائم ہے اور دوسرا مقابلہ کر رہا ہے. لہٰذا یہ نفس و شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر وہ چینج نہیں ہے، وہ تبدیلی نہیں ہے، لہٰذا ہم نہ پڑھیں. تو نہ پڑھنے والی کوئی صورت نہیں ہے، پڑھنی ہی پڑھنی ہے. انشاءاللہ پڑھتے رہنے سے دل کی کیفیت بھی اللہ کے فضل سے بن جائے گی. فرمایا متقین وہ ہیں جن کا غیب پر ایمان ہے، جو نماز قائم رکھتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. کس میں سے؟ اللہ فرماتا ہے جو ہم نے دیا، جو ہم نے دیا. اگر ہم کچھ خرچ کریں تو ذہن میں رہے کہ دیا بھی اسی نے ہے. کسی نے آپ کو کوئی چیز پکڑائی ہو اور کہا فلاں وقت آپ مجھے واپس کر دینا، تو آپ دیتے ہوئے کیا سینہ تان کر دیں گے؟ کیا اس میں کوئی کبر کا اظہار ہوگا؟ نہیں. اس کے مشکور ہوں گے بھائی آپ کی امانت آپ کو میں نے لوٹا دی. تو یہ سب کچھ ہمارے پاس جو ہے دیا ہوا اسی کا ہے. یہاں پر تو معاملہ یہ ہے جن لوگوں نے راہ خدا میں جان بھی قربان کی وہ بھی ڈرتے تھے پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں. آپ نے بدر کا تذکرہ سنا، پہلے شہید ٹانگ کٹی ہوئی ہے، حضرت حمزہ مولا علی رضی اللہ عنہما ان کو اٹھا کر لا رہے ہیں، اب جاں بلب ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں شہید نہیں ہوں؟ حضور نے فرمایا تو شہید ہے. ڈر رہے ہیں کہ اگرچہ دشمن سے لڑتے ہوئے جسم سے جان نکل رہی ہے لیکن شک ہے کہ وہیں پر تو میدان میں تو نہیں مارا، مجھے واپس اٹھا کر لائیں تو پھر میری شہادت ہو رہی ہے، کیا میں شہید ہوں؟ حضور نے فرمایا اللہ کی قسم تو شہید ہے. تو جو جان قربان کرتے ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. رزق کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں، جو آپ کے حصہ میں آیا، جو اللہ نے آپ کو عطا کیا وہ رزق ہے. جو اللہ نے آپ کو عطا کیا، صرف مال رزق نہیں ہے. آپ کے پاس جو علم ہے یہ بھی رزق ہے، آپ کے پاس جو جسم ہے یہ بھی رزق ہے، جو صلاحیت ہے، جو استعداد ہے، جو طاقت ہے، یہ سب رزق ہے اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. آج کے دور میں وقت یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی رزق ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. یہ جسم یہ خرچ ہو رہا ہے ہمارا جسم، ہم سمجھتے ہیں اپنے جسم کو سنبھال رہے ہیں، نہیں، جو مرضی کر لیں یہ بڑی تیزی کے ساتھ ڈھل جائے گا، ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے. تو بجا لے چاہے جتنا 4 دن کا ساز ہے. جب بچپنا نہیں رہا، لڑکپن نہیں رہا، جوانی تیزی سے گزر رہی ہے تو کیا یہ جوانی ختم نہیں ہوگی؟ بڑھاپا بھی چینج آ رہا ہے نا، تبدیلی آ رہی ہیں، اعضاء رفتہ رفتہ ڈھیلے پڑ رہے ہیں. تو وقت ہمیں گزارتے ہوئے موت کی طرف لے کر جا رہا ہے. ایسے میں اپنے جسم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا خوش نصیب ہے. اور یہ ہمارا ماضی اس میں تابناک ہے. صرف مال خرچ نہیں کرنا، آپ کے پاس جو علم ہے اس کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، جو صلاحیت ہے. دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ بہت اچھا بزنس کرتے ہیں، بہت ترقی کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کسی ایک شخص کا مشورہ ہوتا ہے. کسی ایک بندے نے کہا یار تم یہ کام کر لو تو ترقی کرو گے. آپ نے وہ کام اپنا چھوڑا، اس کام میں لگ گئے، اب ترقی کی، واقعی ترقی ہو گئی. اب وہ ساری ترقی مرہون تھی اس ایک مشورہ کی. وہ جس نے اچھا مشورہ دیا تھا اس کے اچھے مشورہ کے پیچھے اس کا تجربہ تھا. تو یہ جو ہے یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. کسی نے اچھا مشورہ مانگا تو اس کو اچھا مشورہ دے دینا، کسی کو تعلیم سکھا دینا، کسی کو ہنر دے دینا، کسی کا بھلا سوچنا، کسی کو برائی کے راستے سے محبت کے ساتھ روک دینا، اور سب سے بڑھ کر اپنے جسم کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. امام سرسی آپ بڑے حق گو بے باک عالم تھے، سائنسدان بھی تھے، بہت بڑے عالم تھے. بادشاہ وقت نے کسی خاتون کے ساتھ اس انداز میں نکاح کیا جس سے نکاح ہوتا نہیں تھا. آپ اس سادہ لفظوں میں کہہ لیں کہ زبردستی نکاح کر لیا. آپ کے پاس فتویٰ آیا، پتہ تھا کہ بادشاہ نے یہ کام کیا، فتویٰ دے دیا بھائی ایسے تو نکاح نہیں ہوتا.
بادشاہ نے کہا یہ جو فتویٰ لیا گیا یہ میرے خلاف ہے. کہا کسی کے بھی خلاف ہو, میں نے تو حق بات کہنی ہے. پکڑا, کنویں میں پھینک دیا. اب قتل نہیں کیا اس لیے کہ بڑا اثر تھا امام سرخسی علیہ الرحمہ کا, حلقہ اثر بہت زیادہ تھا, شاگرد بہت زیادہ تھا, تو کنویں میں پھینک دیا, ایسے اندھے کنویں میں جہاں سے نکل نہ سکیں. آپ وہاں پر کئی سال قید رہے اسی ایک کنویں کے اندر. اب کر کیا رہے ہیں, طلبہ آ جاتے ہیں کنویں کی منڈیر پر اور آپ ان کو لکھوانا شروع کر دیتے ہیں. کوئی کتاب نہیں ہے, کوئی کتب خانہ نہیں. میں نے مختصر سی باتیں کرنی اپنے سامنے, کبھی تفسیر رکھی ہوتی, کبھی نوٹس لکھ کر لے آتا ہوں. لیکن امام صاحب کا کمال دیکھیں, امام سرخسی کا, کوئی کتاب نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اکیلے کنویں میں بیٹھے ہیں, منڈیر پر بیٹھے ہوئے ہیں شاگرد, ان کو املا کروا رہے ہیں, لکھوا رہے ہیں. لکھواتے لکھواتے کتنا لکھوایا, المبسوط فقہ حنفی کی عظیم کتاب 80 جلدیں لکھوا دی. دیکھو یار کیسے اپنے جسم کو خرچ کر دیا ان لوگوں نے, کیسے اپنے وقت کو صرف کر دیا اللہ کے راستے میں. امام بخاری کا سفر دیکھیں, لاکھوں کلومیٹرز کا سفر امام بخاری نے کیا ہے. ایسے ہی نہیں صحیح بخاری ہمارے پاس آ گئی, اپنے جسم کو صرف کر دیا, خرچ کر دیا. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں, عبادت, زہد, تقوی, پرہیزگاری کا عالم یہ ہے کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے, لیکن اس کے باوجود ہزاروں شاگردوں کو آپ نے وقت کا فقیہ بنا دیا. تو خود کو بھی تو خرچ کرنا چاہیے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم عطا فرمایا اس کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. فرمایا وہ متقی وہ ہیں جو ہم نے انہیں دیا, جو بھی نعمت ہم نے دی ہے اس کو اللہ کی راہ میں وہ خرچ کر رہے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ایک جملہ سے, ہماری ایک بات سے ایسا اثر ہو جاتا ہے, لوگوں کا دل بن جاتا ہے, لوگوں کا ذہن بن جاتا ہے. اب ہمارے ہاں جو مجمع اس نشست میں آ رہا ہے اس میں اکثریت ایسے لوگوں کی محبت ہے جنہوں نے دعوت دی ہے. ہماری پبلسٹی تو نہیں ہوئی, آپ کو کوئی فلیکس نہیں نظر آیا اس نشست کا. صرف احباب نے محبت سے دوسروں کو میسج دیا, وہ میسج ان کے دل پر اثر کر گیا اور وہ تشریف لے آئے, محفل میں حاضر ہو گئے. تو یہ بات کہنا, ایک قول کہہ دینا, ایک دعوت دے دینا, یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے خود کو. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. پھر فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک, اور کیا صفات ہیں وہ جو ایمان لائے ہیں اس پر اے حبیب جو اتارا گیا ہے آپ پر. آپ پر جو اتارا گیا اس پر متقی لوگوں کا ایمان ہے. حضور پر کیا اتارا گیا ہے؟ سارا قرآن حضور پر اتارا گیا ہے. اور کیا اتارا گیا ہے؟ حکمت بھی تو حضور پر اتری ہے نا. یہ جو احادیث کا نور ہے یہ بھی منزل من اللہ ہے, یہ بھی اللہ کی طرف سے اترا ہوا ہے. حضور پر جو نازل ہوا صرف قرآن نہیں ہے, حدیث بھی حضور پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی. حدیث کے معانی اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں, الفاظ حضور کے اپنے ہیں. اور قرآن کریم کے معانی بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں, الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل ہوا اس میں قرآن کریم بھی ہے, اس میں حدیث مصطفیٰ بھی ہے. ان دونوں پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے. پھر ارشاد ہوا وما انزل من قبلک, آپ سے پہلے جو نازل ہوا. حضور سے پہلے کیا نازل ہوا؟ انبیاء پر کتابیں نازل ہوئی ہیں. یہ انبیاء پر جو نازل ہوا ہمارا اس پر بھی ایمان ہے. فرق تھوڑا سا ہے. فرق یہ ہے قرآن کریم جس کنڈیشن میں ہمارے پاس موجود ہے ہمارا ایمان ہے ایسے ہی حضور پر اترا ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. لیکن دیگر کتابیں جو ہیں ان پر ہمارا ایمان یہ ہے کہ انبیاء پر جو کتابیں رب کی طرف سے اتری تھی وہ برحق تھیں, لیکن موجودہ جو صورت ہے اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے. موجودہ جو کنڈیشن, اس میں جو بہت ساری تبدیلیاں ہو گئی نا, اس پر ایک الگ گفتگو ہو سکتی ہے اسی عنوان پر. ایک سمپل سی بات ہے, آپ مختلف انجیل کے نمونے اکٹھے کر لیں, ان کو آپس میں ملائیں گے تو میچ نہیں کریں گے. مختلف علاقوں سے پرنٹ ہونے والی جو انجیل ہیں ان کے نمونوں کو آپ اکٹھا کر لیں, بائبل کے نمونوں کو آپ اکٹھا کر لیں, مختلف علاقوں کے پرنٹ ہونے والی بائبل جو ہیں
وہ آپس میں میچ نہیں کرتی، ٹیلی کریں آپ تو نہیں میچ ہوں گی۔ پھر اس میں اور بھی بہت سارے تضادات ہیں، اس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسی باتیں ہیں جو ایک ایمان والا کسی بھی نبی کے بارے میں کہہ ہی نہیں سکتا۔ تو ہمارا گزشتہ کتابوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جو ان انبیاء پر اترا تھا وہ برحق تھا، اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، واقعی ان پر اللہ کی طرف سے وحی اتری تھی، کتابیں اتری تھی، لیکن عمل قرآن کریم پر ہوگا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اب عمل صرف قرآن کریم پر ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں انجیل کے کچھ اوراق تھے اور آپ انہیں پڑھ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو آپ کے چہرے پر جلال آ گیا، حضور خوش نہیں ہوئے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا خدا کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر آج بھی عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آئیں تو وہ اتباع میری ہی کریں گے۔ تو جن کی تم کتاب پڑھ رہے ہو، جن پر اترنے والی تم کتاب پڑھ رہے ہو، وہ بھی میری اتباع کریں گے، پھر تم میرے ہوتے ہوئے اس کتاب کو نہیں پڑھ سکتے۔ تو اگر آپ محقق ہیں، تحقیق کا ذوق ہے، شوق ہے، قرآن کریم کو آپ نے پڑھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، اب آپ بائبل کو بھی اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جانتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے قرآن کریم کو نہیں پڑھا تو آپ بائبل لے کر ہم پڑھنا شروع کر دیں تو یہ کوئی تحقیق کا اصول نہیں ہے۔ جو کتاب ہماری طرف آئی ہے پہلے ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، جب علم آ جائے، استحکام آ جائے، مضبوط ہو جائیں علم میں، پھر تحقیق کے لیے دیگر بکس کو بھی ہم دیکھیں گے، لیکن یقین قرآن پر رکھتے ہوئے دیکھیں گے۔ جب قرآن پہلے پڑھا ہوگا، قرآن پر یقین ہوگا، اب بائبل پڑھنے سے گمراہی نہیں آئے گی، کیونکہ قرآن پڑھ کر عقیدہ مضبوط ہو چکا ہے۔ اب جو چیز قرآن سے میچ نہیں کر رہی ہوگی ہم سمجھ جائیں گے یہ بعد میں تبدیلی کی گئی ہے۔ فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، ان کا آخرت پر بھی یقین ہے، جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان ہے، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی یقین ہے۔ آخرت یعنی قیامت کے دن پر یقین، یہ متقین کی صفت ہے، ایمان والوں کی صفت ہے۔ عقیدہ آخرت کے بارے میں صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے ابھی قیامت آئے گی، پکا عقیدہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ یقین کیا ہوتا ہے؟ یقین وہ پختہ خیال ہوتا ہے کہ جس کو کوئی تبدیل نہ کر سکے، جو متزلزل نہ ہو سکے، جس میں کوئی شکوک و شبہات نہ آ سکے۔ اب دیکھیں دوپہر کا وقت ہے، اگر لائٹس بند کر دی جائیں، یہ کرٹن نیچے گرا دیے جائیں، تھوڑا سا اندھیرا ہو جائے گا، تو اندھیرا کر کے میں آپ سے کہوں جناب ماحول دیکھ لیں آپ، یہ تو مغرب کے قریب کا ٹائم ہے، تو آپ یقین کریں گے؟ آپ کہیں گے نہیں، اگرچہ ماحول مغرب جیسا ہوا ہے لیکن ہمیں یقین ہے کہ وقت دوپہر کا ہی ہے، یہ یقین ہے۔ صوفیاء نے بڑی سادہ سی مثال دی، کہتے ہیں یقین دیکھو، یقین کے 3 درجات ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ آپ کو دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیا تو آپ سمجھ گئے آگ لگی ہے، یہ یقین کا پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ جہاں پہ آگ لگی تھی وہاں پہ قریب گئے اور آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ واقعی آگ ہی ہے، یہ یقین کا اگلا درجہ ہے۔ اور اس سے بھی آگے کا درجہ یہ ہے، آپ بالکل آگ کے قریب گئے تو آپ نے اس کی حرارت کو اپنے جسم پر محسوس کر لیا۔ ایسا یقین ہونا چاہیے آخرت کے بارے میں۔ آخرت کا یقین جب متزلزل ہوتا ہے ہماری ساری عملی زندگی خراب ہو جاتی ہے، اور جس کا آخرت پر یقین پختہ ہے اس کی ساری زندگی بہتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو پھر جن لوگوں کے یہ خصوصیات ہیں، جن کی یہ صفات ہیں، ان کے بارے میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی توفیق سے اور وہی دونوں جہان میں کامیاب ہیں۔ تو آج بیان یہ ہوا کہ قرآن کریم جو ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور متقین لوگ کون ہیں؟ جو ایمان لائے غیب پر اور صحیح نماز کو ادا کرتے ہیں، یعنی اس کے ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو ایمان لائے اس پر جو اے حبیب آپ پر اتارا گیا
اور آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ اچھا، قرآن کریم میں بار بار ہے جو آپ پر نازل ہوا، جو آپ سے پہلے نازل ہوا، کہیں قرآن کریم میں یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے بعد نازل ہوگا، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ یہ ہے جو آپ پر اور جو آپ سے پہلے، کہیں یہ نہیں کہ آپ کے بعد، اس لیے کہ حضور کے بعد کوئی ہے ہی نہیں۔ تو عقیدہ ختم نبوت یہاں پر واضح طور پر بیان ہو رہا ہے کہ بس وحی نبوت حضور پر ختم ہو گئی، اس کے بعد وحی نبوت کسی پر نہیں اترے گی۔ اللہ ہمیں قرآن کریم کے نور سے فیض یاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔